دوستو بائک پر جہلم شہر سے سرائے عالمگیر کی طرف آ رہا تھا۔ ریلوے پل کے پاس پہنچا تو دیکھا ایک جوان لڑکی پل کی نیچے سے اپنے کپڑے سنبھالتی چیختی چلاتے بھاگ کر اوپر سڑک پر آ رہی تھی۔ پیچھے 6-7 مشڈنڈے جو اس کو پکڑ کر دوبارہ پل کے نیچے لے جانا چاہتے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم، سڑک بالکل ویران۔ میں نے بائک روکی، وہ لڑکی میرے پیچھے آ کر چھپ گئی اور بولی، بھائی مجھے ان لوگوں سے بچا لو، یہ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں۔ میں ان دنوں میدان کا کھلاڑی اور اپنی جسمانی فٹنس کے لیے مکمل پر اعتماد تھا۔ ایک سیکنڈ میں ہی فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ہو مر جاؤں گا، پر اس لڑکی نے پناہ مانگی ہے، اس کی حفاظت کروں گا۔ ان لوگوں پر شیطان سوار تھا۔ میں نے بہترین منت کی کہ لڑکی کو چھوڑ دو، پر انہوں نے میرے ایک نہ سنی، مجھے دھکا دیا اور لڑکی کو اٹھا لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ایک کو پکڑا اور اٹھا کر سڑک پر دے مارا، جبکہ دوسروں نے مجھے پکڑ کر گرا دیا اور میری تنائی شروع کر دی۔ تقریباً آدھا منٹ یہ سین چلا ہوگا، تب تک سڑک پر چند راہگیر آ گئی اور یوں میری اور اس لڑکی کی جان چھوٹی۔ میرے ہونٹ پھٹ گئی، مکوں کی بارش سے منہ ہاں سوج گیا، چیچی انگلی چبا لی گئی اور شاید کسی کے پاس بلیڈ بھی تھا۔ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کافی سرا کٹ گیا، آج بھی نشان ہے۔ 6-7 لوگوں نے مل کر مارا تھا، خون نہیں رک رہا تھا۔ قمیص تار تار ہو چکی تھی، سڑک پر ہی بیٹھ گیا۔ اس بہن نے میری قمیص مزید پاڑ کر پٹی بنائی اور میرے انگوٹھی پر باندھ دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بہن آپ بچ گئے ہو؟ بولی جی بھائی، اللہ پاک نے میری حفاظت کی۔ اس کی اس جواب پر ناقابل بیان تسلی ہوئی۔ بہتا خون پیٹ میں لگی ٹڈیوں اور چبائی انگلی بھی لذت دینے لگ گئی۔ میں نے لڑکی کو کہا کہ آپ جاؤ۔ وہ بولی کہ بھائی یہ لوگ میرے پیچھے آ جائیں گے، آپ مجھے دریا پار کروا دو۔ میں نے اسے پل پار کروا دیا۔ بائک سے اترتی ہوئی وہ بولی کہ بھائی میں فقیر نہیں ہوں، لوگوں کا اندر بھی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ یقیناً اس وقت کسی مصیبت میں ہیں، میرے آپ کو دعا ہے آپ کے گھر پہنچنے تک وہ مصیبت ختم ہو چکی ہوگی اور باقی کی زندگی بھی اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ رہے گی۔ وہ مزید بولی کہ یہ جنہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا اور آپ کا خون بہایا، ان کا حشر بھی آپ صرف آج رات تک دیکھ لیں گے۔ تب میں بطور جونیئر آفیسر، ایک ایگزیکٹو پوسٹ کا چارج ہولڈر، لیکن کسی انتظامی مسئلے کی وجہ سے شدید پریشان تھا۔ بہت حیرانگی ہوئی کہ اس لڑکی نے میرے دل کی بات کیسی جان لی۔ وہ کون تھی؟ اب خون سے لتڑا، سوجی منہا اور پٹی کپڑوں کے ساتھ میں اپنے محلے تو جا نہ سکتا تھا۔ شام تک چپ چھپا کر سرائے عالمگیر نہر کنارے بیٹھا رہا اور اندھیرا ہونے پر گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچانی نئی شادی ہوئی تھی۔ بیگم میری حالت دیکھ کر ایک بار تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ان کو ساری بات بتائی تو ان کی تسلی ہوئی اور بولی کہ آپ نے اچھا کیا۔ ساتھ ہی مجھے ایک سرکاری خط نکال کر دیا کہ یہ آپ کا کلرک دے کر گیا تھا۔ خط پڑھا تو مجھے فقیرنی یاد آئی۔ میرا وہ انتظامی مسئلہ میرے حق میں حل ہو چکا تھا۔ اس فقیرنی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی۔ رات بیگم صاحبہ نے دودھ میں دیسی گھی، انڈا اور ہلدی ڈال کر پلائی اور مجھے تبک کر سلا دیا۔ رہائش دریا کے کنارے پر تھی۔ پچھلی رات بجلی بند ہوئی تو آنکھ کھلی۔ بیگم صاحبہ نے بتایا کہ دریا والی سائڈ پر کافی شور ہے۔ صحن میں گیا تو دیکھا کہ نالی کا پانی الٹا سائڈ چل کر باہر سے میرے گھر آ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ بہت زوروں کا سیلاب چل رہا ہے۔ تقریباً 20 فٹ پانی ایک دم ہی چڑھا اور ہر چیز بہا کر لے گیا۔ شہر جا کر دیکھا تو مین بازار جہلم کے چھتوں پر سے پانی جا رہا تھا۔ اچانک ہی دماغ میں اس فقیرنی کی بات گھوم گئی کہ ان کا حشر بھی آپ صرف آج رات تک دیکھ لیں گے۔ اسی ریلوے پل کی طرف دیکھا گیا جہاں اس مظلوم کو چڑھوایا تھا۔ ریپ اٹیمپٹ کرنے والے لوگوں کا پتہ کیا کہ وہ کون تھے اور اب کدھر ہے۔ پتہ چلا ہے کہ وہ سبھی لوگ تانگا باندھتے، پل کے ساتھ نشیب میں گھوڑے تانگے باندھتے تھے اور وہی ٹینٹوں میں ان کے رہائش تھی۔ رات پانی آیا اور ان کے گھوڑے، تانگوں، بال بچے اور وہ خود کل
کل ملا کر 14 افراد بہا کر لے گیا۔ اس فقیرنی کی بددعا بھی فوراً ہی اللہ پاک کے بارگاہ میں پہنچ کر اثر دکھا چکی تھی۔ ان 2 واقعات کے بعد وہ فقیرنی میں نے بہت ڈھونڈی، بہت گلیاں محلے پھری، اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کیا، پر وہ نہیں ملی۔